بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دور فاروقی کے اہم کارنامے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ انہوں نے باجذبات طریقے پر بیت المال کا نظام قائم کیا، ملکی پیماز کا انتظام کیا، مردم شماری کرائی، جیل خانہ قائم کیا، فوج کے لیے دفتری نظام بنائے، راتوں کو گشت کر کے رعایا کے حال سے باخبر رہنے کا طریقہ نکالا، بے روزگار لوگوں کے لیے وظیفے مقرر کیے، جگہ جگہ نہریں کھدوائی، نماز تراویح کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کروایا۔ اسلام سے پہلے دریائے نیل ہر سال سوکھ جاتا تھا۔ مصر والوں کا عقیدہ تھا کہ ایک کنواری لڑکی کی بلی کے بغیر دریائے نیل جاری نہیں ہوتا۔ جب مسلمانوں نے مصر فتح کیا اور اس کی خبر گورنر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ اسلام میں یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کی اطلاع دی۔ حضرت عمر نے دریائے نیل کے نام یہ خط لکھا: اے دریائے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو مت چل، اور اگر تجھے اللہ واحد قہار چلاتا ہے تو ہم اس سے ہی سوال کرتے ہیں کہ وہ تجھے چلا دے۔ چنانچہ یہ پرچہ دریائے نیل میں ڈال دیا گیا۔ دوسرے ہی دن دریائے نیل پانی سے بھر گیا۔ اس دن سے آج تک دریائے نیل مسلسل جاری ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کی بہت ساری خدمات اور کارنامے تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، گھی میں برکت۔ ام مالک رضی اللہ عنہ کا دستور تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمیشہ ایک برتن میں گھی ہدیہ بھیجا کرتی تھی۔ جب ان کے بچے سالن منگاتے اور گھر میں نہ ہوتا تو وہ اس برتن کو جس میں آپ کی خدمت میں گھی بھیجتی تھی اٹھا لاتی اور اس میں سے بنے ضرورت گھی نکل آتا۔ ایک دن انہوں نے اس برتن کو بالکل خالی کر لیا تو گھی نکلنا ختم ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر تم نے اس کو خالی نہ کیا ہوتا تو ہمیشہ اس میں سے گھی نکلتا رہتا۔ ایک فرض کے بارے میں حج کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے لوگو، تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، لہذا اس کو ادا کرو۔ ایک سنت کے بارے میں مجلس سے اٹھنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجلس سے اٹھتے تو فرماتے: ترجمہ: اے اللہ، تیری ذات پاک ہے اور قابل تعریف ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تجھ سے ہی مغفرت کا طلبگار ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ ایک گناہ کے بارے میں، کفر کی سزا جہنم ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: جو لوگ کفر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کا مال اور اولاد کچھ کام نہیں آئے گا، اور ایسے لوگ ہی جہنم کے ایندھن ہوں گے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، مسلمان بھائی کے لیے دعا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ آمین، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی یہ چیز عطا فرما دے۔ جنت میں پہلے جانے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو لوگ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے ان کے چہرے چودھویں کی چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، نہ تھوکیں گے، نہ ناک سینکیں گے، نہ پیشاب و پیخانہ کریں گے۔ ان کے برتن اور کندھے سونے اور چاندی کے ہوں گے۔ ان کی انگوٹھیوں میں سے عود کی خوشبو پھوٹ رہی ہوگی۔ ان کے منہ میں سے مسک کی خوشبو آئے گی۔ ہر ایک کو 2 ایسی حوریں ملے گی جن کے پیروں کی ہڈیوں کی غدہ خوبصورتی کی وجہ سے پنڈلیوں کے گوشت سے صاف
नजर आएगा और वो दोनों हूरें आपस में ऐसी हम ख्याल में होगी जैसे कि दोनों का दिल एक हो, और सुबह व शाम वो अल्लाह की बड़ाई और उसकी तारीफ करती होगी। एक दूसरे को हदिया तोहफा दिया करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दूसरे को हदिया दिया करो। हदिया दिलों की रंजिश को दूर करता है और कोई पड़ोसन अपने पड़ोसन के हदिये को हकीर ना समझे, अगरचे वह बकरी के खूर का एक टुकड़ा ही क्यों ना हो। नजरे बंद का इलाज। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, जिसकी नज़र लगी हो वह वज़ू करे, फिर उसी पानी से वह शख्स जिसको नज़र लगी है गुस्ल करे।